معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ ویڈیو بہت ہی شاندار ہونے والا ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 رکعت نماز وتر واجب کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ بلکہ نہیں، سنیے، آج ہم آپ کو بتائیں گے نہیں بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے کہ 3 رکعت نماز واجب وتر کس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اسکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ انشاءاللہ آپ کو آج کے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ 3 رکعت نماز واجب وتر کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سامعین، ہم نماز کے لیے بالکل تیار ہیں، ہم نیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ بیچ بیچ میں آپ لوگوں سے بات بھی کروں گا، سمجھاؤں گا، تو آپ لوگ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ حضرت نماز پڑھتے ہوئے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ بس آپ کو پڑھ کے دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے اور کیا کیا پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نماز کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں سب سے پہلے۔ نیت کی میں نے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز وتر واجب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ میں نے یہ سورت پڑھی ہے، لیکن آپ چاہیں تو کوئی دوسری سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، یا قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیتیں، کم از کم 3 آیتیں کہیں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے صرف سمجھانے کے لیے الحمد شریف کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت پڑھی ہے۔ آپ الحمد شریف پڑھیں، الحمد شریف کے بعد قرآن مجید کی چند آیتیں یا کوئی چھوٹی ایک سورت پڑھیں جیسا میں نے پڑھی ہے، اور سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ زیادہ پڑھ سکتے ہیں لیکن 3 سے کم نہ ہو۔ تو ہم 3 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اب 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے آپ کو اٹھنا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو یہ کہنا ہے، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر۔ اب یہ سجدے کی تسبیح بھی آپ کو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنی ہے، زیادہ پڑھ سکتے ہیں لیکن 3 مرتبہ سے کم نہ ہو۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ ایک رکعت ہماری پوری مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔
اور دوسری رکعت کو کہاں سے اور کیسے شروع کرنا ہوتا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ سے اپنی رکعت کو شروع کرنا ہے اس طرح سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے، ہم نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھی، اور سورت پڑھنے کے بعد ہمیں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد ہمیں کہنا ہے ربنا لک الحمد۔ اس کو کہنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے اس طرح سے، اللہ اکبر۔ سجدے میں آنے کے بعد پھر سے ہمیں وہی تسبیح پڑھنی ہے جو ہم نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ ایک بات میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ سجدہ کرنے کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو یہاں پر تھوڑا سا وقفہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ایک سجدہ کرتے ہیں، دوسرا سجدہ، ایک سجدہ کرنے کے بعد جب وہ بیٹھتے ہیں تو پوری طرح سے بیٹھ بھی نہیں پاتے اور بیچ میں سے ہی وہ دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو ایک سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کر صحیح طریقے سے بیٹھنا ہے، تھوڑا سا وقفہ لینا ہے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ کم از کم اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ کو تشہد پڑھنا ہے، یعنی التحیات پڑھنا ہے اس طرح سے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات پڑھنے کے بعد کہتے ہوئے اپنی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اللہ اکبر۔ کھڑے ہونے کے بعد اب اپنی تیسری رکعت کو شروع کریں گے سورہ فاتحہ کے ساتھ، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہاں میں یہ عرض کر دوں، آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور قرأت کرنے کے بعد، یعنی سورت پڑھنے کے بعد آپ کو رکوع نہیں کرنا ہے، بلکہ اب ہمیں یہاں دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ دعائے قنوت کس طرح سے پڑھی جائے گی؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو پھر سے ہم باندھ لیں گے زیر ناف،
اور اس کے بعد ہمیں یہاں دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ دعائے قنوت کس طرح سے پڑھی جائے گی وہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ہم نے دعائے قنوت پڑھا، لیکن یہ بات عرض کر دوں ان بھائیوں کے لیے جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ کیا پڑھیں۔ اگر آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو آپ دعائے قنوت کی جگہ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو پڑھ لیں، اور اگر یہ دعا بھی یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کیا پڑھیں تو آپ یہ پڑھ لیجئے 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں صرف 3 مرتبہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ 3 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد ہمیں یا دعائے قنوت یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہمیں اب رکوع میں چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہاں یہ عرض کر دوں کہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو دعائے معصور پڑھنا ہے۔ دعائے معصور کئی طرح کی ہوتی ہے، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر آپ کے یہ یاد نہ ہو تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اگر آپ کے یہ یاد نہ ہو تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ 3 رکعت نماز وطر ہم نے پڑھی۔ اسی طرح سے مرد اور عورت دونوں کے لیے یہی حکم ہے، جو صورتیں اور جس طریقے سے ہم نے یہ نماز پڑھی ہے مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب عورت نماز کو پڑھے گی تو
جب ہم ترینہ باندھتے ہیں، یعنی جب ہم نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو مرد زیر ناف باندھتے ہیں، لیکن جب عورت پڑھے گی، خواتین اسلام پڑھیں گی تو وہ زیر ناف نہیں بلکہ سینے کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھیں گی۔ یہی طریقہ ہے مرد اور عورت کا وطر کی نماز پڑھنے کا۔ تو میرے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے، کیونکہ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ